کون سی حدیث تھی بیٹا؟ نہیں دکھ رہی ہے. کون سی؟ آخری وہی کلینی صاحب سے جو ہوئی تھی انہوں نے روایت کی ہے. ایک منٹ دیکھتا ہوں میں. السلام علیکم. رکو میں ایئر فون لے کے آتا ہوں، ایئر فون لے کے آ رہا ہوں. جی کہاں تک ہمارا یہ ہو گیا تھا؟ اب اسناد ہی یہ حدیث ہو چکی ہے نا. ہاں ہلو، یہاں کہہ رہے ہیں وَبِإِسْنَادِهِ إِلَى الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. یہ حدیث ہو چکی تھی کہ من طلب العلم لِيُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاءَ، کہ جو علم کو طلب کرے اس لیے کہ تاکہ علماء پر فخر کر سکے. او یماری بِهِ السُّفَهَاءَ، یا ایسے جو احمق قسم کے افراد ہیں ان کو دھوکہ دے سکے. او یصرف بِهِ وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی جانب کر سکے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنے کیا کرے گا؟ اپنی جگہ کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا. ان الریاست لا تصلح الا لأہلها، کہ بے شک ریاست و حکومت صرف اور صرف ان کے اہل کے لائق ہوتی ہے. یہاں سے اب حدیث ہم پڑھیں گے وَبِإِسْنَادِهِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. راغب پڑھو تم. نہ یہ حدیث بھی ہو گئی تھی میرے خیال سے، یہ حدیث بھی ہو گئی ہے بیٹا. ہاں یہاں سے پڑھیے وَقَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. کیا چیز؟ میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ ذوالفقار بھائی سنیں، وہ باہر سے پوائنٹ نکال. راغب صاحب پڑھیے. ہاں بیٹا چلیے پڑھیے. راغب پڑھو، راغب آواز آ رہی تو پڑھیے. چلیے دیکھیں وقال اوحى الله تعالى الى داؤد علیہ السلام، کہ خدا بند عالم نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، کہ
میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو وسیلہ مت بناؤ کہ جو دنیا کے فتنوں میں ڈوبا ہوا ہو. کہنا لا تجعل، مت قرار دو، بینی و بینکا، میرے اور اپنے درمیان، عالمن، کسی عالم کو، یعنی واسطہ مت بناؤ، ذریعہ مت بناؤ، وسیلہ مت بناؤ، مفتونم بالدنیا، جو دنیا کے فتنے میں کیا ہو، ڈوبا ہوا ہو. فَلْيَصُدْكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي. اب دیکھ، فَلْيَصُدْكَ یعنی صد یا صدو کہتے ہیں کسی چیز کو روکنا، وہ سین سے ہے، اور فَلْيَصُدْكَ یہ روکنے کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ روکنے کے معنی. فَيَصُدْكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي، کہیں یہ تمہیں ہماری محبت کے راستے سے روک نہ دے، پھیر نہ دے. فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقٍ. ہاں، نیٹ ورک کو ریسٹارٹ کروایا تھا یہاں سے، اور وہاں سے بھی بند کروایا ہے، ہو جائے گا ابھی. خداوند عالم نے جناب داؤد کو وحی کی، لا تجعل بینی و بینک، میرے درمیان اور اپنے درمیان مت قرار دو، عالمن، کسی عالم کو، مفتونم بالدنیا، جو دنیا کے فتنے میں، دنیا کے خواہشات میں، دنیا کے بوال میں گرفتار ہو. فَلْيَصُدْكَ، یہاں پہ دیکھیں صد الہجوم کہتے ہیں، صد الہجوم یعنی حملے کا روک. ہاں، صد الہجوم کہتے ہیں حملے کا روکنا، ٹھیک ہے، صد الہجوم حملے کا روکنا. یہ دیکھیں فَلْيَصُدْكَ عَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرے محبت کا راستہ ہے اس سے تمہیں روک دے. فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِ الْمُرِيدِينَ، اس لیے کہ قطاع طرق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکوؤں کو کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں ایسے بندوں کے کہ جو میری طرف ارادہ رکھتے ہیں، یعنی میرے وہ بندے جو اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے محبت کا، اللہ کی اطاعت کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ان کے راہزن ہیں، قطاع طرق ہیں. ان ادنا ما انا صانع بہم، ہاں یعنی کم سے کم جو میں ان کے ساتھ کروں گا، ان انزع حلاوت مناجاتی، کہ ایسے عالم کے جو دنیا کے فتنوں میں گرفتار ہوں گے، میں ان کے دلوں سے اپنے سے مناجات کی حلاوت کو ختم کر دوں گا، نکال پھینکوں گا. نزع کرنا یعنی نوچ لینا، کھینچ لینا، نکال لینا. ان ادنا ما انا صانع بہم، یعنی ایسے علماء کہ جو دنیا کے فتنوں میں گرفتار ہیں، جو کم سے کم پست ترین سزا ان کو دی جائے گی، وہ یہ کہ ان انزع حلاوت مناجاتی، کی جو مناجات کی حلاوت ہے ان کے دلوں سے میں کیا کر لوں گا؟ نکال لوں گا. یعنی ان کو مناجات پروردگار میں کسی طرح کا حلاوت، کسی طرح کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے لیکن دعا کی طرف بیٹھتے نہیں ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اعمال ہو رہے ہیں لیکن وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یا دعا ہو رہی ہے، بڑی مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا کچھ کہے نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے دلوں سے مناجات کی حلاوت کو نکال لیتا ہے. ہاں، وعنہ علیہ السلام، اور انہی سے ایک حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الفقہاء امناء
الرسل کہ فقہا رسالت کے امین ہے، رسولوں کے امین ہے فقہا، ما لم يدخلوا فی الدنیا، ہاں اس شرط کو یاد رکھیے، رسول کے امین فقہا تب تک ہیں جب تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں، دنیا کی جستجو میں نہ پڑیں، دنیا کے مثلا بھاگ دوڑ میں وہ نہ شامل ہوں۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے رسول خدا، وما دخولہم فی الدنیا، ان کا دنیا میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ قال اتباع السلطان، ہاں اپنے حوزے کے سلطان نہیں، اتباع السلطان، کہ جب وہ بادشاہوں کی حاکموں کی اتباع کرنے لگے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جب ایسا کریں گے، فَاحْذُرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ، تب تم ان کو ان سے اپنے دین کے بارے میں ہوشیار رہو۔ یعنی فقہا رسول کی منصب رسالت کے امین ہوتے ہیں، لیکن تب تک جب تک کہ وہ کیا ہوں، محبت دنیا ان کے دل میں داخل نہ ہو۔ جہاں محبت دنیا آئی تب ان سے اپنے دین کے بارے میں کیا رہنا ہے؟ ہوشیار رہنا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔